بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبد القدوس لاہور سے، اور اس وقت ہم موجود ہیں، انتظار کر رہے ہیں اپنی باری کا ریاض الجنہ میں داخلے کی، جو ہماری باری ہے اس کے انتظار میں۔ تو یہ پوری دنیا سے آئے ہوئے لوگ یہاں پر انتظار کر رہے ہیں۔ ان کا باقاعدہ طور پہ پیپر ان کو ایشو ہوتا ہے، جس کے ساتھ انہوں نے ریاض الجنہ میں داخلے کی اجازت ملتی ہے۔ تو محترم سامعین، آج ہمارا یہ پروگرام ریاض الجنہ میں داخلے کے والے سے ہے، اور انشاءاللہ ریاض الجنہ اندر سے جو حال ہے اور جو اصحاب صفہ کا جو مقام ہے، یہ سارا انشاءاللہ ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر دکھائیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کرونا سے پہلے، کرونا وبا سے پہلے ریاض الجنہ میں داخلے کے لیے کوئی ایسے رش نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے، کوئی لائنیں نہیں ہوتی تھی، کوئی ان کا کمپیوٹر سسٹم اور یہ پرچی کا سسٹم نہیں ہوتا تھا۔ آپ جاتے تھے مسجد نبوی کے حال کے اندر سے ہی، تو جو پرانی عمارت ہے مسجد نبوی کے اندر، وہاں سے آپ کو داخلے کی بآسانی اجازت ہوتی تھی۔ کرونا آیا، کرونا کے بعد انہوں نے SOPs کچھ لگائیں، جس کے اندر یہ بھی ایک تھی کہ ریاض الجنہ میں داخلے کے لیے باقاعدہ طور پہ ایک ٹوکن ایشو ہوگا، ایک پیپر ایشو ہوگا، اس پیپر کے ساتھ پھر آپ ریاض الجنہ میں داخل ہو سکتے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ہاں جی، ریاض یہ جا رہی ہیں، ہاں دیں گے۔ تو الحمدللہ ریاض الجنہ میں ہم داخل ہوئے تو سب سے پہلے یہ میزبان کھڑے تھے، جو آب زمزم کی بوتلیں سب مہمانوں کو دیتے ہیں۔ یہ پلاسٹک کی بوتلیں ہم کافی لے کے بھی آئے ہیں، اور یہ ہر مہمان کو ایک ایک، دو دو، تین تین، جتنا مہمان تمنا کرے دے دیتے ہیں، پیار محبت سے اگر مانگے۔ اگر چھینا جپٹی کریں، جیسے اکثر ہوتا ہے کہ جناب کو جو تقسیم کر رہے ہوتے ہیں ان سے لوگ چھینتے ہیں، ان سے چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، پھر یہ نہیں دیتے۔ ان سے خود پیار سے مانگیں، 2 بوتلیں، 3 بوتلیں، 4، یہ دے دیتے ہیں۔ تو ہم بتا رہے تھے کہ ریاض الجنہ میں جب کرونا کے بعد داخلے کا طریقہ کار بنایا، تو اس میں ایک پیپر کا طریقہ کار ہے۔ اب آپ عمرے پہ جاتے ہیں، اپنے عمرہ کے جو ایجنٹ ہے اس سے یہ بات آپ کریں گے کہ بھئی ریاض الجنہ کے لیے ہمیں داخلہ فارم بھی آپ بھیجیں یا بتائیں۔ تو ہمیں تو الحمدللہ ہمارا چونکہ پورا ایک گروپ تھا، میں تھا، وکاس بھائی، اسی طرح ہمارے ساتھ جہاں زیب بھائی تھے، اور مختلف ساتھ دوست احباب، تو ہم نے ایک فارم پورے گروپ کا نکلوا لیا تھا۔ یہ اس وقت جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اصحاب صفہ کے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہاں پہ ایک اکیڈمی ہوا کرتی تھی، جہاں پہ اسلامی تعلیمات دی جاتی تھی۔ یہ وہ مقام ہے۔ ماشاءاللہ، کیا یہ خوبصورت مقام ہے۔ تو اسی طرح یہ جو ریاض الجنہ ہے، اس کے بارے میں ہے کہ جو شخص ریاض الجنہ میں 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، گویا کہ وہ جنت میں ادا کرتا ہے۔ تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ جنت کا ٹکڑا ہے تو اس پہ نماز ادا کرتا ہے۔ یہ علماء کا الگ الگ موقف ہے۔ خیر مختصر ہم تو یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ ریاض الجنہ کے سارے مناظر ہیں۔ یہ وہی مقام ہے پرانا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے تھا۔ وہ سامنے جو آپ کو چبوترا نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر مؤذن ہے، اذان وہاں سے دیتا ہے۔
ہمیں جو ٹائم ملا تھا ہم نے عصر کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد لائنوں میں لگ گئے تھے، اور اتنی دیر لائنیں ہماری لگی رہی، اتنی دیر ہم لائنوں میں رہے کہ جب ریاض الجنہ کے اندر ہمارا داخلہ ہوا نا تو اس وقت مغرب کی اذان میں صرف 15 سے 20 منٹ رہ گئے تھے۔ تو بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہوتے ہیں، ورنہ ریاض الجنہ میں جو داخل ہوتے ہیں افراد اس مقام پہ، ان کو ٹائم دیا جاتا ہے صرف 10 منٹ کا۔ 10 منٹ کے اندر انہوں نے 2 رکعتیں ادا کرنی ہیں۔ 2 رکعتیں ادا کرنے کے بعد پیچھے سے شرطے آ جاتے ہیں اور وہ یلا یلا حاجی حاجی یا محمد یا حاجی یا حاجی اس طرح کی آوازیں لگاتے ہیں۔ تو پھر وہ سب کو دوسری سائڈ سے، سامنے والی سائڈ سے، جس سائڈ پہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس سائڈ سے وہ باہر کی طرف نکال دیتے ہیں کہ سارے دوست احباب وہاں سے اب نکل جائیں اور باقی عبادات کریں۔ تو الحمدللہ ہم عصر کے وقت اس بھیڑ کے اندر، رش کے اندر، لائنوں کے اندر کھڑے ہوئے، کافی گرمی بھی تھی اور سورج بالکل سر پہ تھا، خیر ہمت نہیں ہاری، ہم الحمدللہ لائنوں میں لگے رہے، کم و بیش 1 سے سوا گھنٹہ جو ہے نا ہم لائن میں کھڑے رہے۔ اس کے بعد ہماری باری آئی، پھر اندر آگے جو سکون ملا، ہم نے رکعتیں ادا کی بڑی تسلی کے ساتھ، رکعتیں ہم نے تسلی کے ساتھ ادا کی۔ اس کے بعد ہمیں کافی موقع مل گیا، وہ اس لیے کہ مؤذن آ چکا تھا اور مؤذن کے ساتھ امام کی جو ایڈوانس سیکورٹی ہوتی ہے وہ بھی اس مقام پہ داخل ہو چکی تھی۔ مصلی تو ادھر ہی تھا نا امام کا، تو جب وہ سیکورٹی بھی داخل ہو چکی، مؤذن بھی آ گیا، تو پھر ہمیں یہ پتہ لگا کہ اب انہوں نے ہمیں باہر نہیں نکالنا، کیونکہ اگلا گروپ انہوں نے جو داخل کرنا ہے وہ مغرب کے بعد کرنا ہے، تو لہذا ہمیں یہ پتہ لگا کہ مغرب تک ہمیں موقع ہے، اور ہمیں الحمدللہ امام مسجد نبوی کی پیچھے تیسری صف کے اندر الحمدللہ بالکل جگہ مل گئی۔ تو یہ بھی ایک خاص ہمارے لیے خوشی کی بات تھی کہ بالکل تیسری صف میں جگہ مل گئی۔ پہلی صف میں تو جگہ دیتے نہیں ہیں، وہ خاص ان کے جو سیکورٹی کے اہلکار ہوتے ہیں، اور دوسری صف میں بھی زیادہ تر جو ان کے مقامی لوگ عربی ہیں وہ ہوتے ہیں۔ خیر اللہ تعالیٰ موقع دے تو پہلی صف میں بھی جگہ مل جاتی ہے، لیکن بالکل امام کے پیچھے جگہ ملنا ناممکن سی بات ہے۔ تو الحمدللہ ہمیں جگہ ملی، امام کے بالکل پیچھے جگہ ملی، ہم نے نماز ادا کی، مکمل اذان ہم نے الحمدللہ سامنے دیکھی، سنی، اور کیا کہنے خوشی کے جو لوگ اس وقت اس مقام پہ ہوتے ہیں، یہ انہیں کو اس خوشی کا اندازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار لے کر جائے۔ یہ اب دیکھیں اذان ہو چکی ہے، یہ سیکورٹی آ گئی ہے، سیکورٹی کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کچھ مقامی جو عربی ہیں وہ سیکورٹی کے جو حصار بنایا ہوا ہے سائڈوں پہ ایک رسی سی لگائی ہے، اس کے اندر وہ ہیں، اور اس سے پیچھے وہ باقی جتنے بھی مہمان ہیں عجمی ہیں وہ لائنوں میں صفوں میں سنت ادا کر رہے ہیں۔ وہ سامنے جتنے بھی سرخ رومال والے ہیں وہ اس حصار کے اندر ہیں، اور وہ سامنے جو ادھر ہی ممبر ہے، امام آئے گا انشاءاللہ، وہ بھی آپ دیکھیں گے۔ تو اس کے بارے میں بہت لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، ہر شخص کی خواہش ہے۔ یہ اب ریاض الجنہ کے اندر آپ کو ستون دکھا رہے ہیں، یہ جو 2 آنکھوں والے ستون ہیں اس کا مقام الگ ہے، اور یہ جو گولڈن لائنوں والے ہیں اس کا مقام الگ ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے 2-3 لوگوں سے پوچھا تھا کہ کچھ خاص ستون ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے ہیں، اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے ہیں، مختلف اصحاب کے، اور اس طرح تبع تابعین کے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے مختلف ستون ہیں، لیکن وہ ستونوں کے اوپر جو نشانیاں ہیں وہ خاص انہی کو پتہ ہے، کچھ لوگوں کو، ہمیں اس بارے میں نہیں تھا پتہ۔ اب یہ سامنے جو ستون نظر آ رہا ہے اس کے اوپر مکمل براؤن کلر کی لائنیں ہیں اور نیچے سے بلیک ہے، اور جو دائیں طرف دیکھ رہے ہیں اس کے اندر بلیک کلر کے وہ آنکھیں سی بنی ہوئی ہیں درمیان میں، یہ جو ستون ہے اس کی فضیلت کچھ اور ہے۔ انہی مقامات پہ وہ ستون بھی موجود ہیں جہاں پہ صحابہ کرام ٹیک لگا کے کھڑا ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ستونوں کے اوپر مختلف کلر کے رنگ کر کے نا، مختلف کلر کر کے، تو یہ بتایا گیا کہ یہ ان ستونوں کو یہ شرف حاصل ہے۔ تو خیر ہمیں نہیں تھا اس چیز کا پتہ نہیں تھا، لیکن بظاہر لوگ باتیں کر رہے تھے کہ یہ انشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پھر موقع دے تو ہم انشاءاللہ ان ستونوں کے بارے میں بھی مکمل تحقیقاتی جو ہے ویڈیو پروگرام انشاءاللہ بنائیں گے۔ سامنے جو آپ خوبصورت مناظر دیکھ رہے ہیں یہ امام مسجد نبوی
حفظہ اللہ تشریف لے آئے ہیں، بالکل ہمارے سامنے ہیں، پہلی 2 صفیں جو ہم سیکورٹی کی ہیں اور ہم پاس ہی ہیں، تو یہ سامنے امام صاحب تشریف لے آئیں اور سنت ادا کریں گے، اس کے بعد نماز انشاءاللہ کھڑی ہوگی۔ تو یہ آپ کو لائیو جو الحمدللہ ہم نے ویڈیو بنائی وہ مناظر ہم الحمدللہ آپ کو دکھا رہے ہیں۔ ماشاء اللہ، سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ منبر رسول ہے۔ اس مقام پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسی مقام پہ نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے، اور کچھ ادھر لوگوں کے الگ تاثرات، لیکن یہ تو علم والے لوگ سمجھتے ہیں نا، ان کو پتہ ہے، علم والے لوگوں کو پتہ ہے کہ کون کون سے مقامات ہیں۔ ہمیں تو اتنا پتہ ہے یہ سارا مقام ہی الحمدللہ رحمتوں والا ہے، برکتوں والا ہے، عزتوں والا سارا مقام ہے۔ اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم اس مقام پہ گئے۔ یہ ساری وہ اونچی سی جو تھڑی بنی ہوئی ہے، یہ تھڑی کی دوسری سائڈ پہ یہ سارا جو مقام ہے یہ صفہ کا مقام ہے، جہاں پہ باہر سے آنے والے مہمان اصحاب کرام جو تھے وہ تعلیم حاصل کرتے تھے۔ یہ مکمل ایک دینی مدرسہ بھی تھا۔ ماشاء اللہ، زمزم کا پانی بھی رکھا ہوا ہے، 2 ثواب زمزم کا پانی بھی ہیں۔ اس وقت نماز ختم ہو چکی ہے اور نماز کے بعد یہ ریاض الجنہ کا سارا علاقہ بالکل خالی ہے۔ یہ آپ کو خالی مقام سارا دکھا رہے ہیں، عوام ساری باہر جا رہی ہے۔ ہمیں بھی واضح دے رہے تھے، میں نے کہا آتے ہیں تھوڑی سی ویڈیو بنا لیں، اپنے ویور کے لیے ویڈیوز بنا رہے ہیں ہم، بالکل خالی۔ اس طرح خالی ویڈیوز بہت کم لوگوں کو ایسا موقع ملتا ہے کہ جناب یہ مقام سارا خالی ہو۔ ہر وقت کھچا کھچ بھرا ہوتا ہے، کھچا کھچ بھرا ہوتا ہے، رونقیں لگی ہوتی ہیں، لوگ ادھر عبادات کر رہے ہوتے ہیں، سجدوں میں مشغول ہوتے ہیں، اپنے رکوع کے اندر سجود کے اندر جناب لوگ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے رب کے آگے اپنی مناجات پیش کر رہے ہوتے ہیں، گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں۔ ہر وقت ادھر جو ہے الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ لوگ، ویسے تو پوری کائنات کے اندر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ وہ مقامات ہیں، مسجد نبوی، اس طرح حرمین شریفین جو ہیں مکہ مکرمہ، مسجد نبوی، یہ وہ مقامات ہیں جہاں ہر وقت 24 گھنٹے ہر وقت عبادت ہوتی رہتی ہے۔ بیت اللہ شریف میں تو صرف نماز کے وقت وہ طواف رکتا ہے، لیکن وہ طواف رکتا ہے تو نماز ہو رہی ہوتی ہے، ہر وقت اس مقام پہ عبادت ہو رہی ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر واحد وہ مقام ہے جہاں 24 گھنٹے عبادت جاری رہتی ہے۔ تو یہ مقام آپ کو دکھا رہے ہیں اس وقت بالکل خالی کرنے کے بعد، جس طرح ہم پہلے لائنوں میں لگے تھے اسی طرح ایک پورا بہت بڑا گروپ باہر لائنوں میں لگا ہوا ہے۔ جیسے ہی ہم سب کو نکال دیں گے، باہر کر دیں گے، پورا حال خالی ہو جائے گا، پھر وہ نیا گروپ داخل ہوگا، جو نیا گروپ داخل ہوگا اس کو وہ 10 منٹ کا ٹائم دیں گے۔ یہ دیکھیں سامنے پولیس والے، شرطے جسے بولتے ہیں، یہ سارے سب کو نکال رہے ہیں۔ حاجی حاجی یلا یلا ماشاء اللہ جناب، حاجی ہیں عبداللہ یا عبداللہ کی آوازیں بہت نکال رہے ہوتے ہیں، محمد محمد کہہ رہے ہوتے ہیں، محمد یا محمد، ماشاء اللہ تبارک اللہ ماشاء اللہ۔ یہاں جی امام صاحب نے نماز پڑھائی، یہ مصلی ہے امام صاحب کا، مسجد نبوی کے امام صاحب کا مصلی۔ یہ سارے منظر آپ کو دکھا رہے ہیں۔ یہ ممبر ہے، یہ ممبر ہے جہاں پہ امام صاحب دروس یا جمعہ پڑھاتے ہیں۔ یہ سارے مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یہ سامنے سے وہ جو مسجد کا ہاتھ ہے یہ قدیمی ہاتھ ہے، اور جہاں پہ ہم نے نماز پڑھی یہ بھی قدیمی ہاتھ تھا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو اب باہر ہم آ گئے ہیں اور یہ اندر سے سارے مناظر دکھا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی یہ ابھی انشاءاللہ آپ کو روضہ رسول بھی دکھائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جہاں آرام فرما رہے ہیں، وہ جالیاں بھی دکھائیں گے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود پڑھیں آپ سب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وہ مقام ہے جہاں وہ آرام فرما رہے ہیں۔ یہ جالیاں، تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جالیوں کو دیکھ رہے ہیں، ساتھ درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو دوست احباب مجھے بھی اور جو دوست احباب ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور یقیناً یہ جو مقام ہے اس موقع پہ دل میں حسرت ہوتی ہے،
تو اللہ تعالیٰ جو بندے کی دلی حسرت ہے اللہ تعالیٰ نے مکہ بھی بلا، مدینہ بھی بلا، اپنے گھر کی زیارتیں بھی کرا، اپنے گھر میں عبادتیں بھی کروا۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں یہاں پر آنا ہمارا بار بار نصیب فرما۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم ادھر چکر لگاتے جائیں، ہر سال آئیں، ہر مہینے آئیں، اللہ جیسے تو بہتر سمجھتا ہے۔ اللہ یہ سامنے نام لکھے ہوئے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ جالیاں ہیں۔ تو دعائیں ہیں ہماری ان جالیوں کے سامنے بھی اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقام پہ بار بار بلائے۔ ہماری عبادتوں میں سے کچھ عبادتیں حرمین شریفین میں بھی ہوں، جس میں مکہ مکرمہ ہے، مدینہ منورہ ہے، مسجد اقصیٰ ہے۔ تو الحمدللہ یہ خوبصورت مناظر جو ہیں ہم نے آپ کو سارے دکھائے۔ ریاض الجنہ میں داخل ہوئے ہیں ہم 39 نمبر گیٹ سے، اور یہ اس وقت ہم جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے بعد ہم یہاں سے نکل رہے ہیں۔ یہ وہ باب البقیع ہے، دروازہ باب البقیع، تو یہاں سے یہ سارے نکلتے ہیں، اور اس کے بعد ہم آپ کو گنبد خضرا کے نظارے کراتے ہیں۔ بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔